کمپیوٹر تھی اس میں کیا ڈیولپ ہوا تھا. تو فرسٹ جنریشن آف کمپیوٹر از یوز ویکیوم ٹیوب, کہ ہمارے پاس ویکیوم ٹیوب تھی. ویکیوم ٹیوب کے ذریعے ڈیٹا جو ہے وہ پروسیس کیا جاتا ہے. جس طرح ابھی کی ہمارے پاس کمپیوٹرز ہیں نا, فورتھ جنریشن مائکرو پروسیسر, جو ہمارا ٹوٹل سارا ڈیٹا جو ہے وہ پروسیس کرتا ہے. اسی طرح جو فرسٹ جنریشن تھی اس کی جو ڈیٹا پروسیسنگ ہوتی تھی وہ ویکیوم ٹیوب کے ذریعے ہوتی تھی. اب ویکیوم ٹیوب ہے کیا تھی, اس کا اسٹرکچر کیا تھا, وہ آگے دیکھتے ہیں. اب ویکیوم ٹیوب میں سب سے پہلا جو اس کا کریکٹرسٹکس ہے وہ یہ ہے کہ اسپیڈ واز ویری سلو اینڈ میموری واز اسمال, یعنی کہ اس کی اسپیڈ بہت زیادہ سلو تھی اور اس کی جو میموری ہے وہ کم تھی. یعنی کہ جس طرح ابھی ہم کمپیوٹرز میں بہت سارا ڈیٹا آپ سیو کر سکتے ہیں فردر یوز کے لیے, لیکن اس ٹائم جو ویکیوم ٹیوب تھی اس دور کے کمپیوٹرز میں اس کی میموری بہت کم ہوتی تھی اور اسپیڈ اتنی سلو تھی کہ آپ ایک اس کو انسٹرکشن دے کے اس کے بعد وہ پروسیسنگ ہوتے ہوتے کافی دیر بعد جا کے اس کا پروسیس کرتی تھی. پھر دوسری کمانڈ, یعنی کہ اس کی اسپیڈ بھی سلو تھی. اس کے بعد نیکسٹ اس کا کریکٹرسٹک یہ ہے کہ اس کی جو سائز تھا وہ بہت بڑا تھا. جیسے آپ پکچر میں بھی آپ کو نظر آ رہا تھا, پورے ایک روم جتنا جو ہے وہ کمپیوٹر تھا. ایک پوری ویکیوم ٹیوب ایک روم جتنے سائز کی تھی. اس کے بعد فرسٹ جنریشن آف کمپیوٹر ور ویری ایکسپینسو. ایک تو اپنے سائز کی وجہ سے اس کے اندر ٹیکنالوجیز اور جو ہے وہ میٹیریل وغیرہ زیادہ یوز ہوتا تھا, اس کی وجہ سے ایکسپینسو تھی. دوسرا انریلائبل. اب یہ جو ورڈ یوز ہوئے نا انریلائبل, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کمانڈز ہم اس کمپیوٹرز کو دیتے تھے اور جو آؤٹ پٹ ہمیں واپس جو ہے وہ دیتی تھی, تو اس میں یقین نہیں ہوتا تھا کہ یہ جو آؤٹ پٹ آئی ہے یہ کریکٹ ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو دوبارہ ٹیسٹ کیا جاتا تھا, پھر دیکھا جاتا تھا کہ رزلٹ کیسے ہیں. اس لیے انریلائبل تھی. جیسے ابھی ہم کمپیوٹرز میں کوئی بھی کمانڈ دیتے ہیں کوئی بھی چیز, تو جو سولوشن ہوتا ہے تو وہ ریلائبل ہوتا ہے. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ جو بھی اس نے آنسر جنریٹ کیا وہ کریکٹ ہوگا. لیکن فرسٹ جنریشن میں کیونکہ کافی ٹیسٹ کرنے سے پتہ یہ چلا کہ ہر 100 میں سے اس کے 50% 60% جو رزلٹ ہوتے تھے وہ غلط آتے تھے. تو اس کے بعد دے کنزیومڈ اے لاٹ آف پاور اینڈ جنریٹ لاٹ آف ہیٹ, یعنی کہ اس کمپیوٹرز کو آن کرنے کے لیے بہت ساری پاور چاہیے ہوتی تھی اور بہت زیادہ ہیٹ جو ہے وہ جنریٹ کرتا تھا. اتنی ہیٹ کہ اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ کے پاس ایئر کنڈیشنر لگانے پڑتے تھے. اگر آپ ایئر کنڈیشن نہیں لگاتے تو ہیٹ کی وجہ سے اگر یہ جل جاتا دوبارہ ریپیئر نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے, تو اس کی جو ان پٹ ہوتی تھی وہ پنچ کارڈ کے ذریعے. پنچ کارڈ جو ہوتے ہیں کس طرح کے کارڈز ہوتے ہیں, جس طرح ابھی ہمارے پاس میموری کارڈ یو ایس بی ڈرائیوز ہوتی ہیں نا, اس طرح کے اس کے پنچ کارڈ ہوتے تھے. ان پنچ کارڈ کے اوپر ڈیٹا جو ہے وہ ہم انٹر کر کے کمپیوٹرز کے ساتھ لگاتے تھے. وہ کمپیوٹرز ویکیوم ٹیوبز اس پنچ کارڈ سے ڈیٹا کو ریڈ کر کے اور جو بھی انسٹرکشنز پنچ کارڈ کے اوپر لکھی ہوتی تھی ان انسٹرکشنز کے ذریعے 1 بائی 1 اس کو پروسیس کرتا تھا. اور پھر اس کا جو آؤٹ پٹ ہوتی تھی وہ الیکٹرک ٹائپ رائٹر, جس طرح کا پرنٹر ہوتا ہے اسی طرح کا پہلے ہمارے پاس ٹائپ رائٹر ہوتے تھے, اس کے اوپر ایک پرنٹ ہو کے وہ آؤٹ پٹ جو ہے وہ ہوتی تھی. اور اس کے بعد لاسٹ اس کا پوائنٹ یہ ہے کہ مشین لینگویج یوز ہوتی ہے. مشین لینگویج ہم نے پڑھی ہوگی جس کو بائنری لینگویج بھی کہتے ہیں, 0-1, یعنی کہ سارے کا سارا ڈیٹا جس طرح ابھی ہم کمپیوٹرز کو ڈیٹا دیتے ہیں نا نارمل لینگویج میں, انگلش میں, اردو میں, لیکن پہلے یہ تھا کہ ہم کوئی بھی کمانڈز کوئی بھی چیز جب پروگرام کر رہے ہوتے ہیں جسٹ 0 اور 1, یعنی کہ صرف مشین لینگویج ہے. مشین لینگویج اس کو کہتے ہیں جس کو صرف مشین ہماری انڈرسٹینڈ کرتی ہے. ٹھیک ہے, مشین لینگویج کے علاوہ کوئی بھی دوسری لینگویج یہ ویکیوم ٹیوب انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا تھا. تو اس لیے اس کی جو لینگویج تھی, یہ جو پروگرامنگ تھی وہ بہت ڈیفیکلٹ تھی. اب پہلے پروگرام لکھ کے دین اس کو مشین لینگویج میں کنورٹ کر کے دین اس کو پنچ کارڈ کے ذریعے اس کو انسٹرکشن دی جاتی تھی. تو یہ تھی ہمارے پاس فرسٹ جنریشن. اس جنریشن کو ریپلیس کیا تھا 1956 کے میں سیکنڈ جنریشن نے. تقریباً اب 1947 میں اس کا کام جو ہے وہ سٹارٹ کیا تھا. سیکنڈ جنریشن کا 3 سائنٹسٹ تھے, ولیم شوکلے, جان بارجین اور والٹر. انہوں نے اس سیکنڈ جنریشن جو ہے وہ ایجاد کی تھی جس میں انہوں نے ٹرانزسٹر بنایا تھا. ٹھیک ہے, یعنی کہ سیکنڈ جنریشن میں ٹرانزسٹر یوز ہوا تھا ایز اے پروسیسنگ مشین, یعنی کہ کمپیوٹرز کے اندر ٹرانزسٹر تھے جو آپ کی ڈیٹا کو پروسیس کرتے تھے. تو اس کا پہلا پوائنٹ بھی یہی ہے کہ سیکنڈ جنریشن آف کمپیوٹر از یوز ٹرانزسٹر. اب ٹرانزسٹر نے کیا کیا, کیسے ریپلیس کیا ویکیوم ٹیوب کو,
اس نے ٹرانزسٹر ریڈیوس دا سائز آف کمپیوٹر، یعنی کہ ہم نے پیچھے دیکھا تھا کہ ویکیوم ٹیوب کا سائز بہت جو ہے وہ زیادہ تھا، ایک پورے روم جتنا، تو جو ہے وہ ٹرانزسٹر نے اس سائز کو کم کیا تھا اور اس کی جو سپیڈ اور میموری کو زیادہ کیا تھا۔ ویسے یہ کمپیوٹرز میں تمام فیلڈ میں جتنی بھی آپ کی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، نئی چیزیں جب آتی ہیں، تو اس میں ایک چیز یاد رکھنی ہے آپ نے کہ جب بھی ایک چیز کسی دوسری چیز کو ریپلیس کرتی ہے، یعنی کہ ایک چیز کی جگہ دوسری کوئی بھی اپلیکیشن، سافٹ ویئر یا کوئی بھی ڈیوائس آتی ہے، تو وہ تب آ سکتی ہے جب وہ پہلے والی ڈیوائس سے اچھا کام کرے گی۔ اگر وہی کام کر رہی ہے دین اس کو ٹیکنالوجی ریپلیس نہیں کرنے دیتی۔ اس کی ایگزامپل ایک آپ کو میں بتاتا ہوں کہ پہلے ہم یوز کر رہے تھے، آج سے کچھ عرصہ پہلے ہمارے پاس جو ہے وہ ایمو کی ایک آئی تھی اپلیکیشن، واٹس ایپ کی طرح ہی تھی، ہم اس میں ٹیکسٹ میں میسج، پکچر، ساؤنڈ ہر چیز سینڈ کرتے تھے۔ اس ٹائم ہمارے پاس واٹس ایپ کے اندر ویڈیو کال کا آپشن نہیں تھا، ٹھیک ہے، تو اس کی جگہ پھر ایمو آئی تھی۔ اس کو ریپلیس کرنے کا جسٹ ایمو کے ڈیولپ ہونے کا پرپز یہ تھا کہ واٹس ایپ کے اندر، کیونکہ باقی فیچر تو اس کے واٹس ایپ والے تھے، صرف اس نے ریپلیس اس وجہ سے کیا تھا، مطلب اس کے ساتھ اس جو ڈیولپ ہوئی تھی وہ اس وجہ سے ہوئی تھی کہ اس میں ایک ایکسٹرا فیچر تھا ویڈیو کال کا۔ بعد میں تو واٹس ایپ میں بھی ویڈیو کال آئی تو دین وہ ختم ہو گئی، لیکن اس کے ڈیولپ ہونے کا جو پرپس تھا وہ یہی تھا کہ اس میں انہوں نے کچھ ایکسٹرا جو ہے وہ ڈالا تھا، زیادہ چیزیں جو ہے وہ اس میں مطلب نئی چیز جو ہے وہ ڈیولپ کر کے مارکیٹ میں آئے تھے۔ تو اسی طرح کمپیوٹرز میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی ایک ٹیکنالوجی نئی آتی ہے، کسی ایک کو ریپلیس کرتی ہے، تو اس میں کوئی چیز نئی جو ہے وہ ہوتی ہے تب ریپلیس کر سکتے ہیں۔ تو ٹرانزسٹر نے بھی یہ کیا تھا کہ جو سائز تھا ویکیوم ٹیوب تھا وہ بہت بڑا تھا، اس کو کم کیا تھا۔ دوسرا اس کی سپیڈ بہت کم تھی، میموری کم تھی، اس نے اس کی سپیڈ کو بھی انکریز کیا اور جو میموری کیپیسٹی تھی اس کو بھی انکریز کیا۔ کمپیوٹر بیکم مور ریلائبل، اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ان ریلائبل تھا، یہاں پہ آ کے ٹرانزسٹر نے ایز کمپیئر ٹو ویکیوم ٹیوب اس جو ہے وہ زیادہ ریلائبل ہو گیا، یعنی کہ بہت کم چانسز ہوتے تھے اس کی آؤٹ پٹ کے غلط کے۔ اور دوسرا وہ ایکسپینسو تھا، یہ کیا ہے، اینڈ چیپر، سستا ہے اس سے۔ ظاہری بات ہے جب سائز میں کم ہو گیا تو اس سے جو ہے اس کی میٹیریل جتنا کم لگے گا اتنا جو ہے وہ کاسٹ میں بھی سستا ہوگا۔ اس کے بعد ہے سیکنڈ جنریشن آف کمپیوٹر یوز پنچ کارڈ ریڈر، میگنیٹک ٹیپ اینڈ میگنیٹک ڈسک، یہ ان پٹ کے لیے اور پرنٹرس آؤٹ پٹ کے لیے۔ جیسے اس میں ہم نے دیکھا تھا اس کی ان پٹ جسٹ پنچ کارڈ کے ذریعے ہوتی ہے، انہوں نے ان پٹ 3 ڈیوائسز، پنچ کارڈ، میگنیٹک ٹیپ اینڈ میگنیٹک ڈسک۔ میگنیٹک ٹیپس آج سے کچھ عرصہ پہلے یوز ہوتی تھی، ہمارے پاس یہ ٹیپ میں جو کیسٹس کے ذریعے ہم ڈیٹا کو ریکارڈ کرتے تھے، وائس، وہ کالی سی بالکل باریک سی ٹیپس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں ڈیٹا سیو ہوتا تھا اور پھر ہم اسی کو آگے یوز کرتے تھے۔ تو سیکنڈ جنریشن میں بھی انہی ٹیپس کو ایز اے ان پٹ ڈیٹا اس میں ریکارڈ کر کے آگے پروسیس کے لیے ٹرانزسٹر کے پاس جاتا تھا اور ٹرانزسٹر اس کو پروسیس کرتا تھا، اور جو آؤٹ پٹ آتی تھی وہ تھرو پرنٹرز آتی تھی۔ اس میں اب جو لینگویج یوز ہوتی ہے وہ اسمبلی لینگویج یوز ہوئی ہے۔ اسمبلی لینگویج ایز کمپیئر ٹو مشین لینگویج جو ہوتی ہے وہ ایزی ہوتی ہے، اور اس میں 2 جو مین ہائی لیول لینگویج انٹروڈیوس ہوئی تھی وہ تھی فورٹران اینڈ کوبول۔ تو یہ تھی ہمارے پاس سیکنڈ جنریشن۔ اب تھرڈ جنریشن آف کمپیوٹر جو ہے وہ سٹارٹ ہوا تھا 1963 میں، اس نے ریپلیس کیا تھا ٹرانزسٹر کو۔